अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक अपना वॉलेट की पॉडकास्ट सीरीज ड्यूटी क्वींस की तरफ से आप सबको 2021 का यौम आजादी बहुत मुबारक हो। और आज के इस मौके पे ड्यूटी क्वींस का भी बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम है, क्योंकि आज की ड्यूटी क्वीन भी बहुत ही खुसूसी है। बहुत ही मायानाज पाकिस्तानी सियासतदान, मेंबर कौमी असेंबली और इलेक्टेड चेयर कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस। आप पहचान गए, बिल्कुल सही, और आप उनको देख भी रहे हैं। मोहतरमा शंदाना गुलजार खान साहिबा आज की ड्यूटी क्वीन है। ऑनरेबल MNA शंदाना गुलजार साहिबा, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिसे कहते हैं ना कि दिल से अदा करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितनी मसरूफ होती हैं, कितनी प्रोडक्टिव होती हैं। उसके बावजूद आप में इतनी इंतसारी है कि मुझ जैसों की भी आप कॉल जो है अटेंड करती हैं, और आपने ये वक्त दिया। बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आप शर्मिंदा कर रही हैं। आपका नाम हमने बहुत पहले से सुना हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक जो आपने कोविड और खवातीन के लिए काम किया है, प्रॉबली पाकिस्तान में वो काम किसी ने नहीं किया। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन गुड कंपनी। यू आर वेरी काइंड, हम्बल, लेकिन वही असल जो बड़े लोग की यही निशानी होती है। मोर पावर टू यू। लेकिन आज तो हमने आपको इस मौके पर इसलिए जहमत दी शंदाना गुलजार खान साहिबा के बहुत सी बातें हमने बहुत सी विमेन अचीवर्स के साथ की इस प्लेटफॉर्म से, कि खवातीन और लड़कियों को कैसे एम्पावर किया जाए। बहुत सारी तजावीज आई, लेकिन सबसे ज्यादा जोर ये दिया गया कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, फिर पॉलिटिक्स में भी ज्यादा हो, असेंबलियों में भी ज्यादा हो, और फिर जब असेंबलियों में जाएं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा आवाजें हो जो प्रो विमेन लेजिस्लेशन के हवाले से हो। तो ये एक छोटा सा पस मंजर है इस एपिसोड का जो हम कर रहे हैं। लेकिन आपसे जो मैं पहला सवाल करूंगी, और गुफ्तगू का आगाज यहाँ से होगा, कि आप तो खुद पावर टेबल्स में हिस्सा हैं। लोग आपकी तरफ देखते हैं कि आपसे कोई बात कहेंगे तो वो बहुत दूर तक जाएगी और हमें पॉलिसी में, लेजिस्लेशन में नजर आएगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक रिकमेंडेशन देनी हो कि अगर मैं ये कर लूं तो पाकिस्तान की खवातीन और लड़कियों की एम्पावरमेंट बहुत हद तक बहुत आसान और बहुत स्टेबल हो जाएगी, तो वो क्या रिकमेंडेशन है? थैंक यू डॉक्टर साहिबा। अगर मुझे एक छोटा सा ही जवाब देना है, वो ये है कि एम्पावरमेंट चाहे खवातीन की हो, चाहे गर्ल्स की हो, या जो बाकी हमारे पिछड़े तबके हैं, माइनॉरिटीज हो गए, डिफरेंटली एबल्ड लोग हो गए, जिसे हम माजूर कहते हैं उर्दू में, बट डिफरेंटली एबल्ड, डिसेबल्ड जो भी हो, इन तमाम तबकों की एक ही कमजोरी है, वो इकोनॉमिक कमजोरी। देखिए, ना नेचर, ना खुदा, ना दीन वो कमजोरी नहीं करता। लोगों के दरमियान तफरीक नहीं होती। तफरीक दुनिया, कल्चर, सोसाइटी करती है, और वो हमेशा याद रखें, सियासत के दम पे नहीं, ताकत के दम पे नहीं, माशियात के दम पे करें। तो अगर मैं एक चीज काम कर सकूं कि अगर पाकिस्तान में हर औरत, हर बच्ची, हर खातून, जिस तरह हम लड़कों के लिए कोशिश करते हैं कि जो उनकी तालीमें हो जाए, इनकी नौकरियां लग जाए, अगर हर औरत की नौकरी हो, वो बेशक शादी करे, वो बच्चे पैदा करे, अगर वो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल चाहती हो या वो मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहती हो कि नहीं मैं पहले नौकरी करूं फिर मैं ट्रैवल करूं, जिस किस्म की भी खातून हो, वो घर से ना निकलना चाहे लेकिन वो फिर भी चाहे कि मैं रिज़्क कमाऊं, ये चीज है मेन कि फीमेल्स की एम्पावरमेंट, खवातीन और बच्चों की एम्पावरमेंट सिर्फ इकोनॉमिक यानी माशी ताकतवरी से होनी है। उनके हाथ में अपना पैसा हो, खुद कमाएं, खुद लगाएं। क्योंकि याद रखें, खवातीन जब पैसा लगाती हैं, ये ग्लोबल एक रिकमेंडेशन है और ये एक ऑब्जर्वेशन भी है कि खवातीन दो चीजों पे लगाती हैं, एक तालीम पे, एक सेहत। सो अगर आपका ब्रेड विनर खातून हो, आप देख लें कि वो उन दो चीजों पे, घरेलू भी हो या गैर घरेलू, वो इन दो चीजों पे लगाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी कौम एज अ होल पाकिस्तान आगे बढ़ेगी जब आप सेहतमंद होंगे और तालीम याफ्ता। ये दो चीजें हैं। तो मैं खवातीन के लिए सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चाहती हूँ। इनके हुकूक की बात करते हैं, उनकी खुदमुख्तारी के हवाले से कोई भी बात करते हैं, तो खवातीन के हवाले से जो तशद्दुद है और उसका जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। और आपका भी तजुर्बा ये रहा होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि माशाल्लाह आप एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं ट्रेड के हवाले से, इकोनॉमिक लॉस के हवाले से, इंसानी हुकूक को जानती हैं, समझती हैं कि सबसे कम पैसा जो है वो खवातीन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और उन खवातीन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे इन्वेस्ट किया जाता है जो सर्वाइवर्स होती हैं। तो
کیا وہ بیریئرس تھے جو آپ نے باوجود اس کے کہ بہت انیبلنگ انوائرمنٹ آپ کو ملی ہوگی آپ نے فیس کیے, اور اب آپ چاہیں گی کہ آپ لڑکیوں کو اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ ٹپس دیں تاکہ وہ اس کو آسانی سے فیس کریں ان چیلنجز کو, چاہے وہ جینڈر بیریئرز ہوں, چاہے وہ سوشل بیریئرز ہوں, یا کسی بھی طرح کے, جو بھی آپ ان کو ٹپ دینا چاہیں وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو میں ٹپ اسی طرح دوں گی, تھوڑا سا اپنا ہسٹری بتاؤں گی, زیادہ ٹائم نہیں لوں گی لیکن تاکہ اس کا کانٹیکسٹ بنے. تھینک یو. دیکھیے پیچھے میرے بابا ہیں, وہ MNA تھے PTI سے. میرے والد اللہ ان کو بخشے, انہوں نے مجھے, ہماری بہت زور کی لڑائی ہوئی جب میں نے LLB ختم کیا لا ڈگری پشاور میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ جائیں گی عدالت میں کام کریں گی, کیونکہ اپرینٹس شپ ہوتی ہے 1 سال کی. میں نے ریفیوز کیا, ایسا میں تو نہیں جاؤں گی وہاں پہ, تو کچہری اور کورٹ اور تھانہ اس سے تو خواتین بچتی ہیں, اور وہاں پہ اور پٹوار خانہ چوتھی چیز. تو میں نے کہا میں نے نہیں جانا, پلس ہم گاؤں میں پردہ کرتے ہیں, میں سر ڈھکتی ہوں, چہرہ ڈھکتی ہوں, تو لوگ کیا کہیں گے. بابا سے ایسی کوئی بات نہیں ہے, گندگی اپنے دماغ میں ہوتی ہے, آپ خود ٹھیک ہو دنیا ٹھیک ہے. اور مجھے زبردستی بلی کیا گیا, مجھے عدالت بھیجا گیا, 3 ہفتے میں روئی ہوئی, انہوں نے میرا کوئی ڈرامہ نہیں مانا اور انہوں نے مجھے بھیجا. اینڈ ہی ایکسپلین ٹو می کہ جب بچپن سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارے تمام علاقے میں, صرف ہمارے دیہات میں نہیں تمام دیہاتوں میں بچیاں جلدی تو شادی ہو جاتی تھی, پھر زچگی بچگی میں ان کی وفات ہو جاتی تھی, اموات ہو جاتی تھی, پھر دوسری مائیں آتی تھیں, پھر یتیموں پہ ظلم تشدد ہوتا تھا. وہی عورت جو ایک ماں بھی ہوتی ہے, وہی عورت اسٹیپ ماں بن کے ظلم بھی کر سکتی ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں گاؤں میں کوشش کروں گا کہ تمام لڑکیاں تعلیم کریں, ڈینٹسٹ بنے, ڈاکٹر بنے, بینکر بنے, تاکہ اپنے گاؤں کی خدمت کر سکیں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ باقی مردوں سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا تھا, سوسائٹی سے نہیں ڈیمانڈ کر سکتا تھا کہ آپ پردہ اور برقع چھوڑیں, تو وہ میں اپنی ہی فیملی سے اسٹارٹ کر سکتا تھا. تو فاسٹ فارورڈ ٹو دا پریزنٹ, بابا نے ہی ہمیں انیبل کیا, پش کیا, اور کیونکہ وہ ایک بہت ہی لبرل مسلم تھے, لیکن بائی دا بک جاتے تھے, قرآن خود بھی پڑھتے تھے, ہمیں بھی انکریج کرتے تھے کہ پڑھیں. یہ ایک وزڈم کی بک ہے, یہ صرف عربی نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے جس کو آپ سمجھیں پڑھیں. تو اس سے بہت اسٹرینتھ ملی, سیلف کانفیڈنس آئی, اور یہ احساس ہوا کہ جب اللہ کہتا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, تو صرف مردوں کو نہیں کہہ رہا, وہ تمام مخلوقات انکلوڈنگ مرد اور عورت کو کہہ رہا. تو اس سے بھی کانفیڈنس بڑھی. پھر پالیٹکس میں تو اپنے والد کی وفات کے بعد ہی میں آئی, اگر ہم فاسٹ فارورڈ کرتے, میں نے 10 سال یورپ میں گزارے, میں نے نوکری کی, تعلیم کی, لیکن ہمیشہ میرے پیچھے ایک طاقت تھی, وہ تھے میرے والد. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی گاؤں کے لوگ ہیں, ہم شہر والے نہیں ہیں, ابھی بھی ہمارا گھر گاؤں میں ہے, لیکن کیونکہ ہمارے والد کا پش تھا گاؤں کو ماڈرنائز کرنا ہے, گاؤں کو تعلیم دینی ہے, گاؤں کو ماڈرنائز کرنا ہے, ویسٹرنائز نہیں ماڈرنائز. تو اس میں نیچرلی ان کا ہاتھ تھا. میری والدہ بھی الحمدللہ ابھی بھی بہت سپورٹو ہیں, اور مجھ پہ کبھی یہ کمپلشن نہیں تھی کہ آپ کس قسم کا پردہ کریں. صرف یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ایسے کنڈکٹ کرو کہ نہ آپ کسی پہ اعتراض کر سکو, نہ آپ کو کوئی اعتراض کر سکے. سمپل کامن سینس. ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں when in Rome do as the Romans do. سو حالانکہ میں ایک برقع بیک گراؤنڈ سے ہوں, میرے تمام گاؤں میں میری کزنز ابھی بھی برقعے پہنتی ہیں, میرے پھپھو پہنتی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی اسلام میں اگر برقع ہوتا تو یہ کمپلسری ہو جاتا. برقع ہماری کلچرل وہ ہے, انوینشن ہے, ایک ثقافتی چیز ہے, ایک معاشی چیز نہیں ہے یہ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ حیا اور پردہ اسلام سے منسلک ہے, ہمارے کیریکٹر سے منسلک ہے. لباس سے شاید ایک حد تک ہو, لیکن پردہ اور حیا آنکھوں کا ہوتا ہے. تو اس لیے ایز اے وومن ایک عورت کے لیے نوکری کرنا پاکستان میں 10 دفعہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو سوسائٹی کو بھی دیکھنا ہوگا, خاندان کو بھی دیکھنا ہوگا, بچوں کو بھی دیکھنا ہوگا, جو شادی شدہ ہیں ان کو اپنے ان لاز کو بھی دیکھنا ہوگا. سو میں یہ ایڈوائس دے سکتی ہوں کہ جو مجھے میرے بابا نے دی, کہ خود اعتمادی کریں, نہ کہ آپ نوکری پیشہ ہیں, نہ کیونکہ آپ کی تعلیم ہے, نہ کیونکہ آپ خوبصورت ہیں, یا آپ کو شکل ہیں, یا آپ کی عقل زیادہ ہے, یا دینی زیادہ ہے. نہ, کانفیڈنس اس سے آتا ہے کہ قرآن نے ایک لفظ ہماری سوسائٹی کے لیے, وہ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا ایک پروگرام ہے, اس کا نام ہے ہی فار شی, میل چیمپئنز آف جینڈر ایکوالٹی. اور آئی کین ٹیل یو دس, اگر دنیا میں ہم نے خواتین اور مردوں کو ایک ہی چوراہے پہ کھڑا کرنا ہے کہ انصاف ہو, ایکوالٹی ہو, برابری ہو, ہم آہنگی ہو, تو یہ مردوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہم نے ویسٹرن لباس تو پہن لیا, مغربی لباس, کہ مغربی سوچ ہمیں نہیں آئی. مغربی سوچ کیا کہتی ہے؟ وہی جو اسلام کہتا ہے, ایکوالٹی پہ جائیں, میرٹ پہ جائیں, سچ بولیں, جھوٹ مت بولیں, دغا بازی مت کریں. ناپ تو یہی پاکستانی, جب ہمارے پاکستانی جہاز آپ نے دیکھا ہوگا نا, جہاز سے اترتے ہیں تو دھکم پیٹ شروع ہو جاتی ہے, سب کھڑے ہو جاتے ہیں لائن میں.
जब पाकिस्तान में लैंडिंग करते हैं, जब यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप, वहां पे एयर होस्टेस एक आवाज लगाती, सारे कुर्सियों पे बैठ जाते हैं. उनको पता है कि वहाँ कानून है, कानून की बालादस्ती है, वहां पे सब लोग बराबर हैं, मालदार अमीर गरीब फर्क नहीं है. तो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान में ये चीज आ जाएगी, ऑटोमेटिकली औरतों के लिए मसले आसान होंगे. लेकिन मैं सियासी बातें आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस आती है ना, ये अंदर से या आपकी रूह से आती है, क्योंकि हमें एक सॉफ्टवेयर डाला गया है अशरफुल मखलूकात का, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. बहुत गंदे लोग भी हैं, जैसे अभी उस्मान मिर्जा का आपने देखा केस, उसने तो अशरफुल मखलूकात की धज्जियां उड़ा दी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह गलत था, ये गलत. तो आप अपने टेन्योर में आपका क्या विजन है कि खवातीन की, पार्लियामेंटेरियन खवातीन के एम्पावरमेंट के लिए क्या आप करना चाह रही हैं, क्या क्या कुछ अभी तक आपने अचीव कर लिया है? थैंक यू डॉक्टर साहिबा. 3 चीजें हमने की हैं अब तक, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ गई, हमारे बहुत सारे काम रुक गए. 3 चीजें जो अभी अब तक हमने कर ली हैं, CPA से, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन से और कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से, हमें जो सीधे CPA का जो इक्विवेलेंट है, जो फ्रैंकोफोन कंट्रीज हैं, APF, उन्होंने हमसे एंटी हरासमेंट गाइडलाइंस शेयर की थी. जो पार्लियामेंट में खवातीन काम करती हों, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हो, यानी कि लॉ मेकर्स हो या ऑफिसर्स हो, उनकी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी खातून की, चाहे वो बुर्का पहनती हो, दुपट्टा पहनती हो, पतलून पहनती हो, उससे हमारा काम नहीं है. घर से अगर माँ बाप एक बच्ची को काम के लिए निकालते हैं, हमें नहीं पता वो किस हालात में आ रही है, क्यों आ रही है, उसका काम है रिज़्क कमाना, उसको हमें हरासा नहीं करना. तो इसलिए वो गाइडलाइंस हमने पहले CPA से अप्रूव की और हमने 180 लेजिस्लेचर्स को भेजे, इंक्लूडिंग नेशनल असेंबली एंड सेनेट ऑफ पाकिस्तान. इंशाल्लाह जैसे वो अडॉप्ट हो जाएंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में अपीयर करना शुरू कर देगा तमाम नेशनल असेंबली. दूसरा, हमने जो किया CPA से, हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन एक टूल किट बनाया है तमाम तर पार्लियामेंट्स के लिए, 180 के लिए, और वो ज्यादातर मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि खवातीन में भी बुलिंग होती है. अक्सर जो पुरानी पार्लियामेंटेरियंस होती हैं, जो सीनियर होती हैं, वो जूनियर को बुली करती हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है ना कि हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में एक मोरूसी सिस्टम है, तो लोग समझते हैं कि जी मैंने सियासत की, मैं वजीर आजम बना तो मेरा बेटा भी बनेगा. तो नहीं हो सकता. ये मैंने कई एग्जाम्पल्स में कहा है कि जैसे आर्मी चीफ का बेटा फौजी तो हो सकता है, बट आर्मी चीफ का बेटा अगर आर्मी चीफ लगना शुरू हो जाए तो मुल्क तबाह हो जाएगा. पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में यही हुआ, इसलिए हमारी पॉलिटिक्स 40 साल से खत्म होती जा रही है, क्योंकि हम खुद सियासतदान ही नहीं समझते कि हमने अपने साथ कितना बुरा किया है. ये डेमोक्रेसी नहीं है कि मेरा बेटा मेरे बाद आए. तो पार्लियामेंट में हर किस्म की हरासाई होती है, जूनियर ऑफिसर्स पे लोग चीखते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो. क्यों हम आवाज उठाएं किसी की, क्योंकि उसकी तनख्वाह हमसे कम है. यहाँ पे वो माइंडसेट है ना कि अगर आप गरीब हो गए तो आप इंसानियत से ही गिर गए, बहुत गलत है. तो अब ये जो हमने ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन बनाया है टूल किट, वो हमने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को भेजा है, अगेन 180 लेजिस्लेचर्स, और हम पुश करेंगे कि इसकी अडॉप्शन के, हमें रेट्स बताएं कि अडॉप्शन कहाँ तक पहुंची है. तीसरा जो हमने किया, IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के साथ मिलकर हमने SDG 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, व्हिच इज इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, उस पर हमने काम किया. वो हमने पब्लिश किए और इंशाल्लाह उस पर अब लोकल ट्रेनिंग भी करेंगे, क्योंकि कोविड था, जैसे हम ट्रैवल कर नहीं पाए, हम बहुत लिमिटेड काम कर पाए, बट ये 1.5 साल में हम ये तीनों चीजें कर ली हैं. मेरा टेन्योर स्टार्ट ही हुआ था अक्टूबर 2020 में, और सॉरी 2019 में, और मार्च 2020 में लॉकडाउन हो गया 6 महीने बाद. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में इसकी भी टीम वहाँ बहुत अच्छी है, खवातीन बहुत अच्छी हैं, कोऑपरेट करती हैं रीजन से. लेकिन आई थिंक इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को भी अपना मार्क बनाना पड़ेगा. देखिए हमारा एहसास प्रोग्राम और कामयाब जवान 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम है वज़ीर आज़म के, जो खासकर खवातीन के लिए 50% फिस्कल इक्वालिटी की बात करती है, यानी फिस्कल पॉलिसी. पाकिस्तान में जेंडर फ्रेंडली बजट नहीं है, पाकिस्तान में जेंडर फ्रेंडली FTA नहीं है. उन दोनों पे हमने काम शुरू कर दिया SDG 5 सेक्रेटेरिएट में, और डॉक्टर हमीदा मिर्जा के साथ कर रहे, क्योंकि जेंडर और खवातीन की डेवलपमेंट अब सूबे में होती है 18th अमेंडमेंट के बाद. तो क्योंकि वो मिनिस्टर है IPC की, हम उनके साथ ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पता तो चले कि खवातीन का मोटी मोटी बात कि खर्चा क्या है खवातीन का, और उनकी हुकूमत खर्चा करती क्या है. अब तमाम कर्जों में 50% एहसास प्रोग्राम में, और फिलहाल 25% कामयाब जवान में खवातीन के लिए रख दिया. मतलब ये है कि एक रिकग्निशन आ गई है कि अब हमने जबरदस्ती पैसा देना है खवातीन को कि आप काम करें. वो आप घर से करती हैं, ऑनलाइन करती हैं, ई-कॉमर्स करती हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मिडवाइफ हैं, आप LHV हैं, आप पोलियो की हैं, लेकिन आपको रिस्क मिलेगा अपना मजीद बिजनेस बढ़ाने के लिए. तो फाइनली
میں یہ بات ہے کہ جو چیز نہیں مجھے ابھی نظر آتی فل ایکو سسٹم ہوگا کہ پاکستان کے تمام صوبے تمام فیڈرل ادارے تمام منسٹریز ان کے اندر ایک جینڈر سینسٹیو لینس ہوگا ادروائز یہ ملک نہیں بدل سکتا. I can assure you of that. ہر مرحلے میں خواتین کی شمولیت کو دیکھا جائے اور ان کے لیے آسان بنایا جائے. اگر بال بچے دار ہوں تو بچے دفتر لا سکیں, اور ان کا خاوند بیمار ہو ویل چیئر پہ ہو تو اس کے لیے کوئی انتظام ہو. اگر اس کے غیر شادی شدہ ہو بچے ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کا کیا کرے. اگر دور دراز علاقے سے آتی ہے اس کی سیفٹی کیسے انشور کرنی ہے. دیکھیں خواتین کے ایشوز اکثر لوگ کہتے ہیں ہیومن رائٹس ہے, یہ غلط کہتے ہیں. ہماری انسانی حقوق کی تو بات ہی نہیں ہے. خواتین کسی بھی ملک کا 50% حصہ ہوتی ہیں, تو آپ کیسے 50% حصے کو کہہ دو کہ جی آپ کا تو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. ہم کوئی مائنورٹی تو نہیں ہے, مائنورٹیز بیچاروں کے ساتھ برا ہوتا ہے. ہم تو میجورٹی ہیں, ہم تو 50-50 ہیں. تو ہمارے لیے کیوں اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ اب تک ڈسکریمنیشن ہوتی رہی ہے, کبھی دین کے نام پہ, کبھی سوسائٹی کے نام پہ, کبھی ماحول کے نام پہ. اب یہ ختم ہوگا اور ہوگا انشاءاللہ. رانا صاحبہ آپ کی تمام باتیں ہی بہت ہی زبردست اور خوبصورت ہیں, لیکن یہ ایک بات مجھے خاص طور پہ بہت اچھی لگی جو آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کی کہ بلنگ جو ہوتی ہے بعض دفعہ خواتین پارلیمنٹیرینس کو دوسری خواتین پارلیمنٹیرین سے بھی اس تکلیف دہ ایکسپیرینس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, چونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بلنگ یا ہراسمنٹ جو ہے وہ صرف دو مخالف جسے کہتے ہیں نا جنس کے درمیان نہیں ہوتی بلکہ آپس میں بھی ہو سکتی ہے. اور جو پیٹریارکی بالکل, دیکھیں ہم بہت زیادہ میں ایک مذاق کرتی ہوں, بالکل جی میں ایک مذاق اکثر کرتی ہوں کہ مرد تو آپ کا کھلا دشمن ہے, عدوٌ مبین ہے. عورتوں کو تو آپس میں یونٹی ہونی چاہیے, اور یہ صرف پارلیمنٹ میں نہیں ہے, یہ ہاسپٹلز میں بھی ہے, یہ اسکولز میں بھی ہے, یہ مدرسوں میں, یہ ہر جگہ ہے. کمپٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اور شندانہ صاحبہ آپ کی مطلب چونکہ جو باتیں ہو رہی ہیں اور آپ جتنا زیادہ اس کو انڈورس کریں گی اتنا زیادہ خواتین کو, عام خواتین کو فائدہ ہوگا. وہ یہ کہ جو پیٹریارکی جو میں بات کری تھی جس پہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے وہ بایولوجیکل نہیں ہے, وہ ایک آئیڈیالوجی ہے. تو کوئی ضروری نہیں کہ ایک سوچ ہے. آف کورس پلیز کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خواتین کی عددی طاقت کے خلاف ہوں. ہمیں نیومیریکل اسٹرینتھ چاہیے, ڈھیر ساری خواتین ہونی چاہیے, لیکن اگر وہ خواتین جو آپ نے بات کی کہ وہ جینڈر سینسٹائز نہیں ہیں تو شاید وہ بھی اتنے ہی ناکام ہوں خواتین کے لیے کوئی اچھے لاز لانے میں یا اچھی پالیسیز کرنے میں جتنا کوئی پیٹریارکل مرد ہو سکتا ہے. تو آپ کی بہت اچھی بات ہے, اور وہی کہ آپ انٹرسیکشنل انیکوالٹیز کو دیکھ رہی ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے, خاص طور پہ جو 5واں گول ہے جو خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے ہے, اور بہت ساری ایسی تکلیف دہ رواج جن کی وجہ سے خواتین بچوں کو نقصان ہوتا ہے ان کے خلاف کام کرنے کے حوالے سے, اس پہ آپ کا بہت زیادہ کام ہے. آپ سے تو ایک ایسا اینڈلیس کانورسیشن کا سیشن ہو سکتا ہے, لیکن مجھے آپ کے ٹائم کی جو ہے نا وقت کا اندازہ ہے. آپ نے پہلے ہی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہمیں ٹائم دیا. تو آپ سے آج کی نشست میں جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال کہ یہ ساری جو گفتگو ہوئی اس میں جو بات سامنے آ رہی ہے وہ ہے امپاورمنٹ کی, خود مختاری کی, اور آپ کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے, آپ کی جو پریکٹس ہے وہ بھی آپ کو سمجھاتی ہے. لیکن ایک عام عورت کو یا ایک عام انسان کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کو بتانا ہو کہ خواتین کی امپاورمنٹ کیا ہے تو وہ کیا ہوگی. اور میں کیوں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کیونکہ ابھی آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کچھ نام لیے, کچھ حادثات کی طرف اشارہ کیا, اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ 2021 میں بھی اگر ہم خواتین اور لڑکیوں کی امپاورمنٹ کی بات کریں تو اچھے خاصے پڑھے ماڈرن ویسٹرن نہیں ماڈرن لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ او ہو اگر یہ لڑکی یا خاتون امپاورڈ ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہمارے معاشرے میں کیا ایسی کوئی کیوس ہو جائے گا, ہماری اخلاقی اقدار جو ہیں وہ مر جائیں گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو میں نہیں کچھ کہنا چاہتی, میں چاہتی ہوں کہ چونکہ آپ ریپرزینٹیو ہیں خواتین کی بلکہ پاکستان کی جو کیا ممبر قومی اسمبلی ہے, تو آپ بتائیے کہ واٹ از یور own idea of women empowerment and why is it necessary for Pakistan to have empowered women? تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے ایک تلخ بات کروں گی اور ایک پھر اس کا میں اینٹیڈوٹ دوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا, اور میں اس قانون پہ بھی کام کر رہی ہوں SDG 5 کے حوالے سے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں اکثر شادی بیاہ کی تقریبات پہ ایک مردوں کا خاص ایونٹ ہوتا ہے جسے عام فہم زبان میں مجرا کہا جاتا ہے.
اس مجرے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی ہیں اور ان کے والد اور دادا کی عمر کے آدمی بیٹھے ہوتے ان کے سامنے رقص کرتی ہیں. اب اگر وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے ان کو کروا رہا ہے, مجھے کوئی نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی یہ تو ایکسیپٹ کرتی ہے, ان میں اس کو غلط نہیں نظر آتا, جن کی اپنی بچیاں بھی ہوں, بیویاں ہوں, بیٹیاں ہوں. لیکن جب وہی عورت میرا جسم میری مرضی کے ایونٹ پہ نکلتی ہے, عورت مارچ میں, تو ان کو قیامت لگتی ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے گا, اسلام نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا. اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی اپنی بجٹ کی اسپیچ میں کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں حیا ختم ہوگی, پاکستان میں خدا نہ خواستہ اسلام کو خطرہ ہوگا. اسلام کو اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے, اسلام کو اس ملک میں خطرہ ہوگا جہاں منافقت ہوگی. جب آپ اپنی بچیوں کو, یہ بھی میری بچیاں ہیں, آپ کی بچیاں ہیں جو ناچ رہی ہوتی ہیں شادیوں میں ان لوگوں کے سامنے, اس کا قانون کوئی کیوں نہیں لے کے آتا؟ اور اگر قانون ہے تو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتی لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ کیونکہ پیسہ بنتا ہے, جو میں نے شروع میں آپ کو بات کہی, اکنامک امپاورمنٹ. اور اکنامک امپاورمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے تعلیم, 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 تعلیم. کیوں ہمارے قرآن نے اتنی ایمفیسس ڈالی تعلیم پہ کہ چین تک جانا پڑے تعلیم کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ. اب یہ جو لیٹسٹ ہم نے دیکھا ہے عثمان مرزا کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے, جس کو پرائم منسٹر نے بھی نوٹس لیا ہے, اس پہ پیچھے پڑ کے اور ایف آئی اے ایکٹیو ہوگی کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں, جتنی ویڈیوز ہیں, جتنی بلیک میلنگ, ان کو پکڑا جائے, چاہے وہ عورتوں کے خلاف ہو یا مردوں کے خلاف ہو. بٹ حق کیا ہے ایک پاکستانی کو کہ دوسرے پاکستانی کمرے میں جائے اس کے ساتھ تشدد کرے؟ کس نے حق دیا آپ کو؟ آپ کو قانون نے نہیں دیا, آپ کو آئین نے نہیں دیا, آپ کو آپ کے دین نے نہیں دیا, تو پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ پشتوں میں سے کہتے ہیں سکھی مطلب بدفعلی. سو جس ملک میں ہم ایک طرف یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہوں, اور کیا ایف آئی آر کیوں نہیں کرنے کی؟ جی بدنامی ہوگی. کوئی بدنامی نہیں ہوتی. آپ اپنا حق, جب قتل ہوتا ہے تو قتل میں کسی کی بدنامی ہے؟ جب فائرنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں کیوں بدنامی کا فعل آ جائے؟ یہ ہماری جو دقیانوسی سوچ ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. والدین کو بھی, بچوں کو خود بھی. ڈرنا نہیں ہے, ڈرنا ایک اللہ سے ہے, عوام سے نہیں, سوچ سے نہیں, کسی سے بھی نہیں. ڈرنا ایک اللہ سے ہے. اور جب آپ صرف خدا کے لیے اپنا سر جھکائیں گے, آپ کا سر کسی در پہ نہیں جھکے گا. ٹھیک ہے, ظلم ہوتا ہے ہمارے تھانوں میں, ظلم ہوتا ہے ہماری دانتوں میں, سب کو پتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ڈر کے گھر پہ بیٹھ جائیں. تو عورتوں کو میں دو باتیں کہوں گی کہ جن کی بچیاں ہیں, بچے ہیں, بچوں کی تربیت پہ خاص دھیان دیں. ان کو یہ مت سمجھے کہ جی تم پیسے کمانے والے ہو, وہ بھی اتنا ہی انسان ہے. اور بچی, وہ بھی کوئی آپ کی بوجھ نہیں ہے آپ کے سر پہ, جس نے آپ کو جہیز ایک دن بنایا. جہیز اپنے لیے خود بنا لے گی, بنانا پڑے تو, بنانا چاہے تو. جہیز ویسے بھی لانا ہے, لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے تعلیم, تعلیم, تعلیم. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 10 سال کے اندر میں اور آپ یہی بات کر رہے ہوں گے, اور ہم اسمائل کریں گے, ہم خوش ہوں گے انشاءاللہ. رانا گلزار خان صاحب, پاور ٹو یور ورک. اور میں یہی چاہوں گی کہ 10 سال سے پہلے جو ہے زیادہ سے زیادہ خواتین اور لڑکیاں مسکرا کرتے ہیں کہ ہم ایک انشاءاللہ اور خوبصورت معاشرے میں رہتے ہیں, اور یہ معاشرہ پاکستان میں. پاکستان کی یوم آزادی آپ کو مبارک ہو, اور ہم تمام خواتین اور لڑکیوں کے لیے ایک خوبصورت مستقبل جو ہے ہمارے لیے آپ اس کے لیے کام کر رہی ہیں, تو ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اینڈ مور پاور ٹو یو, مور پاور ٹو آر ایکشنز. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.